السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر ایک اور ویلاگ کے ساتھ، اور اس ویلاگ میں آپ کے لیے میں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو لے کر جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی گرفتاری اگر ہوئی ہے اور اگر پاکستانی حکام کے کہنے پر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، اور اگر گرفتاری ہوئی ہے اور برطانوی پولیس نے گرفتاری کی ہے تو کیا اس گرفتاری کے بعد میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو پاکستانی حکام کے حوالے کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور کیا یہ صرف پاکستانی سرکار یعنی کہ پی ڈی ایم سرکار کا یہ حکم تھا اور مطالبہ تھا، یا اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ آرمی سے ریٹائر اور ایک ایسی فیملی سے ان کا تعلق ہے جس میں نہ صرف وہ بلکہ اور بھی بے شمار لوگ پاک فوج میں یا تو رہے ہیں یا اب بھی ہیں۔ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ گزشتہ سال اپریل میں پاکستان سے فرار ہوئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت گرائی گئی تھی، اور حکومت کے گرائے جانے کے بعد وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، جو بہت زیادہ پی ڈی ایم کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے تھے، آپ نے اس وقت سنا ہی ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں کے ہاں ویگو ڈالا آ گیا، فلاں کو اٹھا لیا گیا، یا فلاں کو اٹھا لیا جائے گا، یا فلاں کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے، پولیس کی طرف سے ریڈ ہوا ہے۔ تو ان دنوں میں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ بھی بڑے ایکٹیو تھے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ خاص طور پہ سپیسز میں آ کے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے، اور بے تحاشا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو سپیسز پر سنتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر میں ان کی والدہ موجود تھیں اور ریڈ کیا گیا ان کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ جا چکے تھے، اور بڑے کم مارجن سے وہ وہاں سے نکلے تھے۔ اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے تو گرفتار ہو جاتے۔ برطانیہ جاتے ہی میجر ریٹائرڈ عادل راجہ نے یوٹیوب پر ویڈیوز کی، لائیو ویڈیوز کی، ریکارڈڈ ویڈیوز کی، فیس بک پہ بھی لائیو اینڈ ریکارڈڈ دونوں موڈز میں انہوں نے ویڈیوز کی، اور اپنی معلومات سب کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے فالوورز اور ان کی ویڈیوز لاکھوں میں جاتی رہی ہیں، لاکھوں لوگ ان کو فالو کرتے رہے، لاکھوں لوگ ان کی ان ویڈیوز کو دیکھتے رہے، ان کی کہی ہوئی باتوں کو سنتے رہے، ان کی کہی ہوئی باتوں کو شیئر کرتے رہے، اور ان کی کئی مرتبہ کی دی گئی معلومات درست بھی ثابت ہوتی رہیں، اور ان کی دی گئی معلومات جب درست ثابت ہوتی رہیں تو ایک کریڈیبلٹی بلڈ ہو گئی، اور اس کریڈیبلٹی کی بیس پہ جب بھی وہ کچھ کہا کرتے تھے تو ان کے کہنے پر وہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جایا کرتی تھی، اور طاقت کے ایوان لرز جایا کرتے تھے۔ میں اگر یہ سب کہہ رہا ہوں تو یہ اس حقیقت کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ جو رد عمل ہمیں حکومت کی طرف سے ملتا رہا۔ اگر موجودہ حکومت یہ کہتی ہے جی انٹرپول کے ذریعے، کیونکہ مختلف ادوار میں، صرف یہی حکومت نہیں، اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم نے کئی مرتبہ سنا مختلف حکومتوں کو، ان کے نمائندگان کو یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم انٹرپول کے ذریعے فلاں کو پکڑ لیں گے، فلاں کو پکڑ لیں گے۔ کوئی بلوچ رہنما تھا جو کہ سیپریٹسٹ موومنٹ کا حصہ تھا اور پاکستان میں دہشت گردی اور امن کو تباہ کرنے میں ملوث تھا، تو اس کو ہم باہر کہیں بیٹھا ہوا ہے، چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اس کو ڈھونڈ نکالیں گے اور ہم اس کو لے آئیں گے۔ اچھا، اسی طرح سے الطاف حسین جو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد ہیں، 2016 میں ان کی ایک تقریر، صرف ایک تقریر ایسی تھی کہ جس پر ان کو بالکل ہی فارغ کرا دیا گیا۔ ان کی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ تقسیم ہو گئی، پی ایس پی بھی بنی، ایم کیو ایم پاکستان بن گئی، اور وہ بطور قائد ایم کیو ایم لندن رہ گئے۔ اور اس کے بعد بھی یا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا جاتا تھا کہ جی انٹرپول کے ذریعے لایا جائے۔ ان پر کئی قتل کے مقدمات، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، کراچی میں لوٹ مار، کراچی میں جب چاہتے تھے ایک کال میں پورے شہر کو بند کر کے رکھ دیتے تھے، اور اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوتا رہا ہے ہماری معیشت کو، کیونکہ کراچی ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور وہاں پر بوری بند لاشیں ملتی رہیں، لوگوں کو مارا جاتا رہا، قتل کیا جاتا رہا، اور جب بھی ہم معلوم کرتے تھے تو تانے بانے جا کر الطاف حسین کے ساتھ ہی ملتے تھے، اور وہ وہاں برطانیہ میں بیٹھے تھے، کئی سالوں سے برطانیہ میں بیٹھے تھے، اور وہاں سے وہ کراچی شہر کو کنٹرول کر رہے تھے، کراچی شہر کو چلا رہے تھے، اور پھر مختلف حکومتوں میں بھی رہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو بھی ساتھ، سندھ میں بھی حکومت میں ساتھ، وفاق میں بھی حکومت میں ساتھ، تو ہمیشہ سے وہ اقتدار کے مزے بھی لوٹتے رہے، اور وہ ایک طرح سے کمزوری بھی بنتے گئے، کیونکہ کراچی کا جو ووٹ بینک تھا، جو اردو سپیکنگ ووٹ بینک ہے، وہ سارا کا سارا ایم کیو ایم کے لیے جایا کرتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زہرا صاحبہ، جن کا قتل سن 2013 میں ہوا، کراچی شہر میں ہوا، وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہی تھی کہ داخل ہوتے ہوئے پہلے سے ہی حملہ آور وہاں پر موجود تھے، انتظار میں تھے، انہوں نے فائرنگ کی، اور فائرنگ کے نتیجے میں موقع پر شہید ہو گئیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ الطاف حسین ہے، اور ان پر مقدمہ بھی درج کرنے کی بات ہوئی۔ تو الطاف حسین وانٹیڈ آدمی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی پاکستان ان کو لایا نہیں جا سکا ہے، نہ ہی کبھی کسی بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹ کے
سرکردہ کو پاکستان لایا جا سکا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ پاکستانی عدالتوں کو سٹیمپ پیپر 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ چکمہ دے کر، دھوکہ دے کر یہاں سے جانے والے نواز شریف صاحب جو سن 2019 سے برطانیہ میں علاج کی غرض سے گئے ہیں، وہ عمرے کے لیے سعودیہ بھی جا سکتے ہیں، وہ یورپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتے۔ وہ اسی وجہ سے نہیں آ سکتے کہ وہ بیماری تو ایک بہانہ ہے، جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ کچھ اور ہوتا ہے تو وہ تو صرف بہانہ ہے، اصل عمران نشانہ ہے۔ تو اسی طرح سے اس معاملے میں بھی نواز شریف صاحب تو ان کی بیماری ایک بہانہ ہے، نشانہ تو ان کا یہی ہے کہ جی یہاں پر معاملات ٹھیک ہو جائیں، سدھر جائیں، سیٹل ہو جائیں، ان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں تو واپس آ جائیں۔ اس میں عدالتوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے۔ عدالتوں کا رول تو اب اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ ابھی پچھلے دن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کسی اسکول میں کسی بچے سے اس کے بچوں کے والدین کو وہ لیٹر آیا اسکول سے کہ جی آپ یہ گرمیوں کی فیس 3 مہینے کی جمع کروائیں۔ تو بچے کے جو والد ہیں وہ لیٹر لے کر اسکول چلے گئے، انہوں نے جا کے کہا جی نا آپ کی طرف سے کوئی سمر کیمپ ہو رہا ہے تو آپ یہ 3 مہینے کی فیس کس چکر میں لے رہے ہیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے کہ آپ گرمیوں میں یہ فیس نہیں لے سکتے ہیں۔ تو آگے سے جو ایڈمن اینڈ اکاؤنٹس کا بندہ تھا اسکول کا، اس نے کہا یہاں تو سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ کوئی عمل نہیں کر رہا، آپ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تو حالات ہیں۔ تو لہٰذا عادل راجہ کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت کچھ انہوں نے ایسا کہا، لوگوں کی یہاں پر حوصلہ افزائی ہوئی، یا جس کو کہا جا رہا ہے کہ جی انسائٹ کیا ہے انہوں نے وائلنس پہ، اور جو 9 مئی کو ہوا اس کے ساتھ یہ معاملہ جڑا ہے۔ دیکھیں جرم تو ہے، جو اگر ایسا کرے گا اس کو، اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ یہاں پر ہمیں ہوش سے اور عقل مندی سے سوچنا ہے کہ اگر کوئی یہ مجھے کہے کہ جی آپ عادل راجہ کے کرنے کو غلط کہہ رہے ہیں، یا جو وہ کہتے رہے ہیں ان کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر کیا آپ کو نظر نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا آ رہا ہے؟ تو دیکھیے کہ اگر کہیں پہ کوئی بھی غلط کہہ رہا ہوگا تو اس کو غلط کہنا ہوگا، اور اگر جگہ 2 wrongs do not make one right، وہ بھی غلط یہ بھی غلط، تو جہاں پر جو غلط ہوگا اس کو غلط کہا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ پہلے بھی کہتے رہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے۔ اور ہم کسی سے کوئی بغض کے طور پہ یہ باتیں نہیں کہہ رہے ہیں، بالکل قطعاً کوئی اس میں بغض نہیں ہے۔ عادل راجہ کو تو لے کر یہ بھی لوگوں نے کہا کہ جی عادل راجہ اپنا سکور ہے وہ سیٹل کر رہے ہیں، جو اپنی مخالفتیں ہیں، جو اپنے شکوے ہیں ان کو دور کر رہے ہیں، بدلے لے رہے ہیں۔ یہ بدلے کی آگ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے، اور کئی مرتبہ بہت ہی زیادہ اوور ڈو کر دیتے رہے ہیں عادل راجہ، اور چیزوں کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنا دیتے رہے ہیں۔ بہرحال جی اطلاعات یہ ہے کہ دیکھیے برطانیہ میں قانون ہے جس طرح امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، وہاں پر اب یہ جو ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں، جس میں اب سوچنا چاہیے ایف آئی آر درج کروانے والوں کو کہ جس طرح سے ارشد شریف شہید پر ایف آئی آر درج ہوتی رہی اور تمام ایف آئی آرز کی ایک ہی طرح کی عبارت ہوتی تھی، اور نہ صرف یہ کہ ایک ہی طرح کی عبارت ہوتی تھی بلکہ درج کرانے والے بھی تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے تھے، اور جب بعد میں ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے نام سے ایف آئی آر درج ہوئی ہے پر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے موہت پیرزادہ، وجاہت خان، عادل راجہ، ان سب لوگوں کے، شاہین صاحبائی، ان سب کے بارے میں، ان سب کو لے کر ایف آئی آرز درج کروائی گئی ہیں، اور ایک ہی طرح کی ایف آئی آرز ہیں سب کی سب، متن تقریباً ایک ہی طرح کا ہے۔ کب تک اس طریقے سے ایف آئی آرز درج کروائی جاتی رہیں گی؟ کب تک ایف آئی آرز کا اس طریقے سے مذاق کھیلا جاتا رہے گا؟ ایف آئی آرز کو مذاق بنایا جاتا رہے گا؟ مجھے یاد ہے کہ سن 2021 میں نے ایک کورس اٹینڈ کیا جو کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں تھا اسلام آباد میں، اور یہ کورس کروایا گیا، یا ظاہری سی بات ہے کہ پاک فوج کا ادارہ این ڈی او تو انہی کی طرف سے کروایا گیا۔ اس کورس میں ایک ایسا سیشن تھا جس میں ہمیں آ کر لیکچر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ موہت پیرزادہ تھے۔ موہت پیرزادہ صاحب جب آ کر وہاں پر لیکچر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پاکستانی ہے نا، اینٹی اسٹیٹ تو نہیں ہے نا، محب وطن پاکستانی ہے، تبھی تو آپ کی طرف سے کلین چٹ ملی ہے، اور کلین چٹ ملی ہے تو جا کر اس کورس میں بیٹھا ہے۔ اور مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے بھی کلین چٹ ملی تھی، کیونکہ پہلے سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے، تمام کی طرف سے کلیئرنسز ہوئیں تو میں جا کر اس کورس میں بیٹھا اور اس کے اندر اپروو ہوا، تو مجھے بھی ایک طرح سے کلین چٹ ملی۔ جو آ رہا تھا وہاں پر ہمیں بتانے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے، تو وہاں پر موہت پیرزادہ صاحب بھی تھے، تو وہ بھی ان کو کلین چٹ ملی۔ تو اب ان کو کیا اب وہ کیا اینٹی اسٹیٹ ہو گئے ہیں؟ کیا وہ پاکستانی نہیں رہے؟ اسی طرح سے وجاہت خان کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے؟ وجاہت خان کو بھی بڑے انفارمیشن ملتی رہی ہے ہماری سپریم ایجنسی کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریبی رہے ہیں وہ، اور اب کیا وہ بھی ایک دم اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کہیں پر کوئی بات کہی گئی ہے، وہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کیجیے، ہمیں دکھ پہنچا ہے، تو وہ کیا اینٹی اسٹیٹ ہو جائے گا؟ ابھی پچھلے دنوں میں مجھے کسی نے کہا کہ جی عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ عمران خان صاحب اینٹی اسٹیٹ ہیں۔ میں نے کہا جی ہمیں بلائیے، بٹھائیے، وہ تمام تر ثبوت، وہ شواہد سامنے رکھیں۔ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ عمران خان صاحب اینٹی اسٹیٹ ہیں تو وہ دن اس کے بعد ایک حرف میں نہیں بولوں گا، اور میں یہ بات آج دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں، وہاں پر بیٹھے ہوئے اس محفل میں بھی میں نے یہ بات کہی، اور آج ایک دفعہ پھر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اینٹی اسٹیٹ ہیں، اور اگر آپ کے پاس شواہد ہیں کہ عمران خان صاحب اینٹی اسٹیٹ ہیں، اور آپ وہ شواہد ہمیں دکھا دیں،
مجھے دکھا دیں. باقیوں کی میں بات نہیں کرتا ہوں, میں ان کے اوپر ان کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں, زبان نہیں دے سکتا ہوں, میں اپنی بات کر سکتا ہوں, اپنی زبان دے سکتا ہوں کہ اگر مجھے وہ ثبوت دکھا دیں کہ اینٹی اسٹیٹ ہے عمران خان صاحب, تو اس دن کے بعد میں نے اگر ان کا نام بھی لے لیا تو آپ مجھے کہیے گا, بیکاز پاکستان سے بڑھ کے میرے خیال میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسے ثبوت ہیں تو دکھائیں, سامنے رکھیں. اسی دن میں نے ایک اور بات بھی کہی, نواز شریف صاحب حمداللہ محب سے ملاقات کرتے ہیں, کیا وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں حسین حقانی اور منصور اعجاز اور وہ جو سارا معاملہ تھا میمو گیٹ کا, کیا وہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ نہیں؟ کیا ڈان لیکس جو ہوا جب نواز شریف صاحب حکومت میں تھے اور ان کی صاحبزادی مریم نواز بھی وہاں پر جا کر کیبنٹ میٹنگز میں بیٹھتی رہیں اور تمام معاملات کو وہ کنٹرول کر رہی تھیں, کیا اس وقت بھی آپ, یہ 2016 کی بات ہے, کیا وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں تھا؟ اور حمداللہ محب سے جا کر ملنا, ایک ایسی حکومت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, ایک ایسا صدر اشرف غنی جو پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو بھارت کو دیتا رہا ہے, اور بھارت وہاں افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرتا رہا ہے, اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش اشرف غنی کرتا رہا ہے, اور اشرف غنی بھارت کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا ہے. اور اسی کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب جب جا کر نواز شریف کے ساتھ برطانیہ میں بیٹھ کے وہیں پر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں ملاقاتیں کرے گا, تو کیا وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں؟ میں نے تب بھی کہا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں. میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کا جو معاملہ ہے, برطانوی حکومت کا ایک قانون ہے, برطانوی حکومت ایسے ہی کسی کو پکڑ کے اندر نہیں دھر لیتی ہے, چاہے وہ پاکستانی حکومت نے کہا ہو یا کسی اور نے کہا ہو. برطانوی حکومت کی طرف سے بلایا گیا, بالکل بلایا گیا, برطانوی پولیس کی طرف سے ٹو بی پریسائز بلایا گیا میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو, بلا کر کوشچننگ کی گئی ان سے. ان کا جو فونز ہیں, دیگر اور جو ان کا مٹیریل ہے جیسے کہ لیپ ٹاپس وغیرہ ہیں, وہ سب تحویل میں لے لیے گئے ہیں. یہ تمام تر جو کارروائی ہوئی ہے یہ پاکستانی حکومت کی طرف سے جو شکایات کی گئیں, کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ان کا یوٹیوب بھی بند کروایا گیا, ان کا فیس بک بھی بند کروایا گیا, تو اسی طریقے سے یہ بھی کمپلین کی گئی ہے. اور برطانیہ میں ہی مقیم پاکستانیوں کی طرف سے ریپرزینٹ کرتے ہوئے بھی برطانیہ میں سے بھی برطانوی پولیس کو یہ مواد فراہم کرتے ہوئے کمپلین کی گئی, اور یہی وجہ ہے کہ عادل راجہ کو اریسٹ کیا گیا پولیس کی طرف سے. لیکن پھر یہ تمام تر انفارمیشن لے کر ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وی ول انویسٹیگیٹ اٹ فردر, اور مکمل انویسٹیگیشن ہونے تک اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی بس بندہ اٹھا لیا, پکڑ لیا, جہاز میں بٹھایا اور بھیج دیا, تو ایسا نہیں ہوگا, اور نہ ہی ایسا ہونے جا رہا ہے. میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو کوشچننگ ضرور ہوئی ہے, اینڈ دیر از اے ویری فائن لائن اینڈ ہی از رائٹ آن دی ایج, بالکل بہت ہی قریب ہیں. ہی از گاٹ ٹو بی ویری کیئرفل, بیکاز جو اب تک ہوتا آیا ہے, آئی ایم سوری ٹو سے دس, لیکن مجھے یہ آپ کو ایک حقیقت بتانی پڑے گی آج, کہ میں کئی مرتبہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے جو ٹویٹر اسپیسز تھے جس میں کبھی وہ ہوا کرتے تھے, میں جایا نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں جاتا تھا؟ کیونکہ جو وہ گفتگو کرتے تھے وہ بہت گمراہ کن تھی. اس وجہ سے میں اس اسپیس میں جانا مناسب نہیں سمجھتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کہا جائے سچ کہا جائے, بڑھا چڑھا کے اس کو جھوٹ بول کر بات کو, جھوٹ کو سچ نہ کیا جائے. اور جہاں پر یہ کچھ ایسا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی جھوٹ کو سچ کیا جا رہا, وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے, لہٰذا میں نہیں جاتا رہا. اسی طرح سے یہ بھی اعتراف میں آج کر لوں کہ میں ان کی ویڈیوز بھی نہیں دیکھتا رہا ہوں, بیکاز میری نظر میں ان کی ویڈیوز میں بھی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا رہا, لوگوں کو آف ٹریک کیا جاتا رہا. حتیٰ کہ کئی مرتبہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب نے بھی کوٹ کی, اور وہ انفارمیشن ان تک لا کر جس طریقے سے ان کے قریبی فواد چودھری اور دیگر لا کر پیش کر دیتے تھے, اور عمران خان صاحب کے سامنے اس کا ایسا خاکہ پیش کرتے تھے کہ عمران خان صاحب بھی سمجھتے تھے کہ جی واقعی میں ایسا ہونے جا رہا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ریزن, بہت بڑی وجہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کہ وہ تمام بڑھائی ہوئی, بنائی ہوئی, خود سے گڑھ کر پیش کرنے والی سٹوریز تھیں جو کہ وہ اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینلز پر کرتے رہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.